وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ اسرا یا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پاری کی ابتدا جس آیت کریمہ سے ہوتی ہے اس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کا ذکر ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین جو کہ بے حد یعنی شان و عظمت کا مالک ہے، اس ذات نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ اب یہ معراج شریف جو ہے یہ بیت اللہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک تھی۔ اس کی غرض و غایت یہ فرمائی کہ ہم نے اس کے گرد و پیش میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک برکت تو یہ ہے کہ وہاں مزارات انبیاء ہیں، اور دیگر برکات بھی وہاں پہ ہیں، اور فرمایا کہ اس معراج کی غرض و غایت یہ ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آ گئی ہے کہ حضور کو جو معراج ہوئی ہے یہ خواب میں نہیں ہوئی بلکہ جسمانی ہے، کیونکہ خواب میں لے جانا یہ تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے خواب، یعنی ایک مفروضہ یہ ہو تو سکتا ہے، کیونکہ نبی کے خواب کے برابر کا خواب تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن چلیے ایک عام آدمی کہہ سکتا ہے کہ صاحب خواب میں تو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن پھر لنریہ من آیاتنا فرمانے کی ضرورت نہیں بچتی، کیونکہ خواب میں نشانیاں دکھانے کا کیا، خواب میں کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو حضور نے معراج شریف کا جتنا مشاہدہ ہے وہ سب سر کی آنکھوں سے، اور رب کا دیدار بھی سر کی آنکھوں سے کیا۔ پھر فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے پس منظر میں جانا یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ اس کے بعد کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور بنی اسرائیل کے لیے ایک اصول طے کر دیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہیں بنائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا حضرت نوح کی تعریف فرمائی، اور فرمایا کہ وہ بہت شکر گزار بندے تھے اللہ کے۔ پھر بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ تم 2 مرتبہ فساد کرو گے، اور دونوں مرتبہ فساد کے بعد وہ بڑی مشکلات میں آ گئے، اور بنی اسرائیل کو یعنی اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ پہلی بار حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر کے، دوسری بار حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر کے یہ بڑی مشکلات میں آ گئے۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ مومنین کے لیے بشارت ہے، اور کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے اور اس کی عادت یہ ہے کہ وہ عام طور پر بھلائی پر برائی کو ترجیح دیتا ہے، یعنی وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو فرمایا انسان جلد باز ہے۔ پھر رات و دن کو اپنی نشانیاں ارشاد فرمایا کہ رات و دن ہمارے نشانیوں میں سے ہیں، اور فرمایا کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو فضیلت رکھی ہے، اور دن کو جو مطلب ہے کہ کام کاج ہے اس کے لیے مقرر فرمایا، اور یہ کہ تم اپنی معیشت اس میں تلاش کرو،
اور باقی رہے دیگر معاملات تو اس میں چاند و سورج کا حساب و کتاب بھی، یعنی سالوں کا، دنوں کا، مہینوں کا حساب کتاب بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیں تو پھر وہ بستی ہلاک ہو جاتی ہے، بچتی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہیں جنہیں ہلاک کر دیا گیا، اور پھر یعنی آخرت کے سلسلے میں جو لوگ کوششیں کرتے ہیں ان کی کوششوں کا ذکر فرمایا کہ ان کی جو کوششیں ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہیں، اگر خلوص دل سے ہیں تو پھر تو قبول ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں کچھ آداب اور اخلاق کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس میں یہی ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی کو شریک نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اگر وہ زندہ ہیں، وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے وہ بوڑھا ہو جائے تو انہیں جھڑک کے اور اف کر کے بات مت کرنا، اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، اے پروردگار تو ان پر اس وقت اس بڑھاپے کی حالت میں رحم فرما۔ پھر خرچ کے سلسلے میں بتایا کہ خرچ میں میانہ روی ہونا چاہیے، فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں قتل اولاد سے منع فرمایا اور فرمایا کہ زنا کی طرف مت جانا، یہ بہت بری بات ہے، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ ایک بری بات ہے اور بڑا رستہ ہے۔ اور فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، اور پھر یتیم کا مال مت کھانا، ناپ تول میں کمی مت کرنا، بد عہدی مت کرنا، بغیر تحقیق کوئی بات مت کرنا، زمین میں اکڑ کے مت چلنا، اور یہ کہ قیامت کو آنکھ سے، کان سے اور دل سے ان سے سوالات کیے جائیں گے اور یہ بولیں گے بھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم اسی طرح بار بار یعنی انسان کے لیے بدل بدل کے، یعنی انداز بیان بدل بدل کر قرآن مجید میں یعنی مختلف مضامین کو ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کفار کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے، اور اگر زمین میں اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو پھر ہوتا یہ کہ لڑائیاں ہوتی خداؤں میں، اور اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، وہ عرش والے پر غالب آنے کی کوشش کرتے، یعنی یہ مخالفین توحید کی دلیل کا رد ہے، یعنی جو اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں یہ ان کے لیے رد ہے، بشرطے کہ وہ خدا مانتے ہوں انہیں، کہ وہ تو عرش والے پہ غالب آنے کی کوشش کرتے۔ بات یہ ہے کہ کفار کے سامنے اور کفار کی دلائل کا اتنا زبردست رد پیش کرنے کے باوجود پھر بھی کفار کو عقل نہیں آتی تھی۔ فرمایا سبحانہ و تعالی عما یقولون، یعنی وہ پاک ہے اور بے حد پاک ہے اس بات سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور وہ انتہائی بلند اور بڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جو ایمان نہیں لائے ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے کان جو ہیں وہ یہ سب کچھ سن تو لیتے ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے، دوسرے لفظوں میں ان کے کان ہی اس قابل نہیں ہوتے، یعنی ان کے کان بند ہوتے ہیں یہ سب کچھ سننے سے۔